اللہ کا نام ہے، منہ کے اوپر داڑھی ہے، سر کے اوپر پگڑی ہے، پھر بھی نکھٹو کا نکھٹو ہے، منافق کا منافق، فاسق کا فاسق، فاجر ہے۔ اس دور میں بھی سرکار گوھر شاہی کی نظر کرم سے لوگوں کے دلوں میں اللہ کا نور اتر رہا۔ یار 14 صدیاں گزر گئیں، 15ویں صدی میں ہم موجود ہیں، 14 صدیاں گزر گئیں، کسی نے یہ سمجھایا نہیں کہ قلب میں ایمان کا اترنا کیا ہے، کسی نے بتایا نہیں کہ مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے۔ سرکار نے سب سے پہلے کہا سورہ حجرات قرآن میں لکھا ہے، وہ سورہ حجرات، وہ قرآن 1400 صدیوں سے پڑھ رہے تھے نا لوگ، کہاں کسی کی سمجھ میں آیا؟ آپ نے فرمایا قالت الاعراب آمنا، اعرابیوں نے کہا کہ ہم مومن ہیں، قل لم تؤمنوا، یا رسول اللہ کہہ دو تم مومن نہیں ہو، ولکن قولوا اسلمنا، یہ کہو کہ مسلمان ہوئے ہو، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تمہارے قلب میں نور داخل نہیں ہوا ہے۔ کہاں پتا تھا ہمیں مومن کا مسلمان کا فرق کیا پتا تھا؟ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ چلو بھائی وہ کلمہ پڑھو، آمنت باللہ، کہ میں اللہ پر ایمان لایا، ملائکہ پر ایمان لایا، فرشتوں پر ایمان لایا، رسولوں پر ایمان لایا، آسمانی کتابوں پر ایمان لایا، بس میں ایمان لے آیا، میں مومن۔ یہ سمجھتے تھے ہم تو۔ ہم کو کیا پتا تھا کہ مومن بننا کیا ہے؟ ہم تو اسی میں پریشان تھے، نماز پڑھ رہے ہیں، برائی میں لگے ہوئے ہیں، کیوں؟ کیا کمی ہے نماز میں؟ یہ حدیث یقیناً موجود ہوگی جو سرکار نے ہم کو بتائی، لا صلاۃ الا بحضور القلب، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، کسی مولوی نے بتایا ہی نہیں تھا۔ شرح صدر کیا ہوتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ ہم تو شرح صدر کا مطلب سمجھتے تھے کہ جو چیز سمجھ میں آ جائے تو ہماری شرح صدر ہو گئی۔ اچھا، بات شرح صدر سینے کی ہے اور سمجھ رہے ہیں کہ دماغ میں سمجھ میں آ گئی تو شرح صدر ہو گئی، دماغ کھل گیا۔ کون سی ایسی ہستی آئی ہے کہ جس کی ویڈیو دیکھ کے آپ کہیں کہ میں بھی آپ کے آواز کے ساتھ آواز ملاتا ہوں اور ذکر قلب کی اجازت ہو جائے؟ ماننا ہوگا دنیا کو عظمت گوھر شاہی، مانے بغیر گزارا نہیں۔ علماء نے تو ایک دین کے 72-73 ٹکڑے کر دیے، یہ گوھر شاہی کی طاقت ہے، پوری انسانیت کو دوبارہ جوڑ رہے ہیں۔ ممبئی میں بریلیوں کی مسجد میں دیوبندی آ گیا، نماز پڑھ لی اس نے، جیسے ہی وہ گیا انہوں نے کہا جی مسجد دھو، ناپاک ہو گئی۔ اتنی عدم برداشت۔ ایک دیوبندی کا جنازہ پڑھا دیا گیا مسجد میں، یہ اختر بھائی آج ہی بتا رہے تھے، ایک دیوبندی کا نماز جنازہ پڑھا دیا گیا بریلیوں کی مسجد میں۔ نماز جنازہ کے بعد جو ہے مولوی صاحب نے اعلان کیا کہ جتنے بھی اس نماز جنازہ میں شریک تھے سب کے نکاح ختم ہو گئے، سب دوبارہ نکاح کرو، تم نے سالو دیوبندی کا جنازہ پڑھ لیا ہے۔ یہ ہے ہمارے ایمان کی حالت۔ ابے ہمارا دماغ تو پھرکنی کی طرح گھوم گیا ہے، اتنی نفرت۔ اور کئی مسجدوں پہ تو لکھا ہے دیوبندی کا اور کتے کا داخلہ ممنوع ہے، مسجد پہ لکھا ہے۔ میں نے خود دیکھی یار انسٹاگرام پہ ایک تصویر مسجد کی دیکھی تصویر، اس پہ لکھا ہے موٹے موٹے حروف میں دیوبندی اور کتے کا داخلہ ممنوع۔ خدا کا خوف کرتا ہے، دیوبندی اور کتے کا داخلہ ممنوع۔ حضور پاک کے دور میں تو چند قبیلے تھے جنہوں نے مخالفت کی تھی، اس دور میں تو صرف مسلمانوں کے ہی 73 قبیلے ہمارے خلاف ہیں۔ کوئی بنو فجار ہے، کوئی بنو میاں ہے، کوئی بنو کتا ہے، کوئی بنو ہرن ہے، بلکہ زیادہ تر تو بنو سور ہیں۔ جو میں بات کہہ رہا ہوں آپ اس پر غور فرمائیے، یہ کرم، یہ فیضان کبھی نہیں آیا دنیا میں جو سرکار گوھر شاہی نے عطا فرمایا۔ باقی ہم کسی کی عظمت کے انکاری نہیں ہیں، سب کی اپنی اپنی عظمت ہے، لیکن ایتھے جا نہیں ہو بولن دی، محبوب دا میلہ ہے اودے آن دا ویلا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ یہاں پر کلام نہیں کر سکتے، پچھاڑ دیا ہے سرکار نے۔ علامہ اقبال نے دعا بھی تو اتنی خطرناک کی تھی، دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت، ہو جس کی نظر زلزلائے عالم افکار۔ عالم افکار میں زلزلہ آ جائے، جیسے ترکی میں آیا تھا، ایسے زلزلہ آ گیا۔ ہماری باتیں سن کے جو ہے نا مولوی اچھلتا ہے، یوں ڈسکو ڈانس کرتا ہے، اس کو روکو، اس کو روکو، اس کو روکو۔ سیاستدان میری باتیں سنتا ہے تو کہتا ہے اس کو روکو، اس کو، آرمی سنتی ہے اس کو روکو، اس کو روکو۔ ہر آدمی تنگ آ گیا ہے کیونکہ سچ بول رہے ہیں۔ وہ زمانہ یاد آ گیا، بچپن میں اینٹیں لے کے جاتا تھا مسجد میں صلاۃ و سلام کے دوران، یا رسول اللہ اپنا دیدار عطا فرمائے، دوڑ، یا رسول اللہ دیدار فرمائے، دوڑ، خون بہہ رہا ہے، سر پھٹا ہوا ہے، کوئی مدد نہیں ہوئی تھی۔ لیکن جب یہ جبین نیاز سرکار گوھر شاہی کے جوتوں میں جھکی تھی نا، تب سارے پردے ہٹے تھے۔ جذبات انسان کبھی نہیں بھولتا اپنے، چاہتا تھا دل حضور کا دیدار ہو، گٹر سے، غلاظتوں سے ہاتھ ڈال ڈال کے صبح شام
اللہ اور رسول کا نام نکالتا تھا بے حرمتی ہو رہی ہے، جہاں پر فضلہ ہوتا تھا، کچرا، گندے نالے، گٹر نہیں ہوتے، ڈرینز، اخباروں کے ٹکڑے پڑے ہوتے تھے۔ پاکستان میں نوائے وقت اور جنگ اخبار کا دستور تھا کہ جنگ اخبار کے کونے پر فرمان الہی کر کے قرآن کی ایک آیت آتی تھی۔ نوائے وقت میں نور بصیرت کا کالم آتا تھا ہارون رشید کا، جس میں اللہ رسول کی باتیں لکھی ہوتی۔ پھر جب جمعے کا ایڈیشن ہوتا تو کبھی خانہ کعبہ کی پوری تصویر پورے اخبار پہ آتی، کبھی مسجد نبوی، اور پھر وہ گنبد خضرا کی تصویریں، قرآن کی آیتیں گٹر میں پڑی ہوتی، غلاظتوں میں۔ جب سامنے سے گزرتا تو دل گوارا نہیں کرتا، بیٹھ جاتا، نکالتا، غلاظت لگی ہوئی ہے۔ ایک دن اس کو صاف کر کے چوما تو دل میں یہ آواز آئی کہ وہ نام اللہ اور اس کے رسول کا غلاظت میں لگا ہوا ہے، اس کو غلاظت گوارا ہے اور تو صاف کر کے اس کو چومے گا۔ اس کے بعد بغیر صاف کیے پہلے چوما۔ یہاں لوگوں کی غلاظت لگی ہے، ہونٹوں پر، ناک پر، آنکھوں پر۔ خدا کی قسم سارے دن یہی کام کرتا رہتا تھا۔ میں گھر آتا تھا، بدبو آتی تھی، والد صاحب مارتے، گھر والے کہتے یہ کیا ہے، پاگل ہو گیا ہے یہ، سر پر غلاظت لگی ہوئی ہے، فضلہ لگا ہوا ہے، لوگوں کے پیشاب میں ہاتھ ڈالتا ہے۔ لیکن دل تسلیم نہیں کرتا تھا کہ اللہ کے رسول کے نام کو تو غلاظت لگی ہوئی ہے، وہ تو ہٹانی ہے۔ میں انسان ہوں، وہ تو رب کا نام ہے، اس کو صاف کرتا، ڈبے بنا بنا کے رکھے۔ اور پھر مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ میں یہ سب کچھ جو کر رہا ہوں شاید مجھے حضور سے محبت ہے، لہٰذا جب جاتا تو اینٹیں لے کے جاتا، درود و سلام پڑھتا، اینٹیں مارتا۔ خدا کی قسم کئی دفعہ میں نے اپنا سر پھاڑ لیا۔ ابھی بھی آپ دیکھیں گے نا سر میں نشانات، بڑے بڑے نشانات ہیں، کبھی ادھر اینٹ ماری، کبھی ادھر اینٹ ماری، کبھی یہاں اینٹ ماری۔ کس کس کو نہیں پکارا؟ خواجہ کو پکارا، داتا کو پکارا، سب کو پکارا، کہیں سے کوئی صدا نہ آئی۔ بڑی وفا سے نبھائی تم نے ہماری تھوڑی سی بے وفائی۔ لیکن جب سرکار گوھر شاہی کے پاس آ گئے، جب آئے سرکار گوھر شاہی کے پاس تو غلاظت میں اٹے ہوئے، بدبوؤں میں بسے ہوئے، اور جب آدھے گھنٹے بعد لوٹے سرکار گوھر شاہی کے پاس سے تو دائیں مسجد نبوی چل رہی تھی، بائیں خانہ کعبہ چل رہا تھا۔ آدھے گھنٹے کا فرق دیکھیں۔ ایک غلاظت آمیز انسان درے گوھر شاہی پر گیا، لوٹ کے گیا تو دائیں مسجد نبوی، بائیں خانہ کعبہ چل رہا ہے اس کے ساتھ۔ یہ کیا ہے؟ کوئی نہیں آیا گوھر شاہی جیسا، نہ کوئی آئے گا۔